بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑی سی ہم دہرائی کریں گے. قیامت کا دن یعنی آخرت کا دن کیسا ہوگا, کیا کچھ ہوگا وہاں پہ, اس دن کیا کریں گے اللہ تعالیٰ. جی عروج, مشیل کو کیا ہے, دونوں ہو گئے میوٹ. چلو کوئی بات نہیں, کوئی عروج پہلے آپ بتا دیں پھر مشیل بتائیں گے. میم آخرت کا دن ایسا ہوگا کہ بجلی پکڑے گی اور آسمان نیچے آئے گا, سارا اسٹیل ہوگا اور گھر بھی غائب ہو جائیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا, صرف انسان نہیں ہوں گے. اور ہم مر جائیں گے, پھر جنت میں ہوئیں گے, انشاءاللہ. ہاں پھر قبر میں 10 مورتیاں نکلے گی. اتنا ہی پتہ ہے. اچھا شاباش, آپ کو تو کافی ڈیٹیل میں پتا ہے بیٹے. اچھا جی مشیل آپ بتائیں, تھوڑا سا مختصر بتائیے گا کہ اس دن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے. مشیل آپ کی آواز نہیں آ رہی, آپ نے میوٹ کر لیا کیا؟ نہیں آپ کی, لیکن مجھے آواز نہیں آ رہی. اچھا یہ بتائیں, جس کے نیک اعمال وزن میں بھاری ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جی عبد المعید. میم جنت. ٹھیک ہے شاباش. اور جن کے برے اعمال وزن میں بھاری ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ اریبا کو کلاس میں لے لیں. ہاں جی مسئلہ. آپ انمیوٹ کرو نا طرف سے, پھر جواب آپ ہوگی. جواب ہے نانیال آصفہ سبحان کا صحیح جواب. ٹھیک ہے شاباش, دوزخ میں جائیں گے. جنت کیسی جگہ ہے؟ جی اصغر, جنت کیسی جگہ ہے؟ جی اصغر بیٹے انمیوٹ کر دیں. وعلیکم السلام معیز ریان. اصغر بیٹے آپ انمیوٹ کرو نا اپنے آپ کو, انمیوٹ نہیں ہو رہا. جگہ ہے, آرام کی جگہ ہے. ٹھیک ہے شاباش. بیٹے انمیوٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ اپنے آپ کو؟ جی یس میم. ویری گڈ. یس تو پہلے کیوں نہیں کر پا رہے تھے؟ یس میم. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا سب بچے پھر اپنے آپ کو میوٹ کریں. ویری گڈ ویری گڈ, شاباش اوکے مس. شاباش اوکے مس. میم کرنے شاباش. آتا ہے. سب ویری گڈ, شاباش. 10 بچے ہیں بہترین. رک اچھا بیٹی جائیں. آپ بھی شاباش. اوکے اچھا جی. شور آ رہا ہے مشیل بیٹے آپ کے گھر سے. دوزخ کیسی جگہ ہے؟ جی جی سید اصغر. اصغر شکر ہے مس دہرائی کرا رہی ہیں. جی دہرائی کروا رہی ہیں. اصغر بیٹے آپ انمیوٹ کیجئے نا اپنے آپ کو. مس یہ جی کاپی پہ کرنا ہے. نہیں میرے بیٹے کاپی پہ نہیں کرنا. دوزخ یس کیسی مس. جگہ ہے؟ دوزخ کیسی جگہ ہے اصغر؟
دوزخ میں آگ ہوگی، آگ. شاباش، ٹھیک ہے، ویری گڈ. آگ ہوں گے، سانپ ہوں گے، جی جانو بالکل صحیح، شاباش. چلیں اب آپ سب اپنے آپ کو خود میوٹ کریں گے. قسم کا عذاب ہوگا. ویری اوکے گڈ، مس. ٹھیک ہے، بالکل صحیح جواب ہے. اچھا، مس آگ ہوگی، خطرناک جانور ہوں گے. بالکل صحیح ہے. بہت سارے شیر اور ہاتھی، اس طرح کے بہت سارے نہیں 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 خطرناک نہیں 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 جانور نہیں ہوں نہیں گے. نہیں. شیر اور ہاتھی کا ہمیں نہیں پتا، زہریلے جانور ہوں گے. شیر ہاتھی زہریلے جانور نہیں ہیں. مینڈک. ہاں اچھا. میم مینڈک کے منہ میں زہر ہوتا ہے نا. مینڈک کی کچھ قسمیں زہریلی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مینڈک کی ٹھیک. کچھ قسمیں زہریلی ہوتی ہیں. اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں. اچھا جی، آخرت کا دن ہم پڑھ رہے ہیں، صفحہ نمبر آپ کا 21 ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ العادل، عادلوں ہیں. عادل عدل سے ہے. عدل کا مطلب ہوتا ہے انصاف کرنے والا، یعنی سب سے بڑھ کر، سب سے بہترین، سب سے اچھا انصاف کون کرنے والا ہے؟ اللہ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. روز قیامت اللہ تعالیٰ کی یہی صفت، یعنی کہ یہی خوبی ظاہر ہوگی، ٹھیک ہے. وعلیکم السلام منیکا بیٹی. اللہ تعالیٰ کی یہی خوبی ظاہر ہوگی جب اللہ تعالیٰ ہر کسی کی معمولی معمولی نیکی کا بھی صلہ دے دے گا، اس کو انعام دے دے گا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس خوبی کا بخوبی علم ہو جائے گا. اچھی طرح سے ہمیں یہ خوبی کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کسی کی بھی کسی طرح کی کوئی نیکی ضائع نہیں کرے گا. اب آپ مثال لے لیجئے کہ ایک شخص، فرض کریں اس نے زندگی میں صرف برائی ہی کی ہو، کوئی اچھا کام نہ کیا ہو، لیکن فرض کریں اس نے کبھی اپنی زندگی میں ایسے راہ چلتے کوئی جھاڑی ہٹا دی ہے، تو یہ بھی نیکی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی کا بھی اس کو صلہ دے گا، ضائع نہیں ہونے دے گا. اب وہاں پر امیر، غریب، بادشاہ اور غلام سب برابر ہو جائیں گے. جب اسلام دنیا میں نہیں پھیلا تھا، عرب میں دور جہالت، جب جہالت کا دور تھا، تو عرب کے لوگ مشرکین جو شرک کرتے تھے، وہ کیا کیا کرتے تھے کہ جب کوئی شخص چوری کرتا تھا نا، اگر کبھی امیر آدمی چوری کر لیتا تھا تو اس کو امیر سمجھ کے چھوڑ دیتے تھے کہ یہ تو امیر ہے، کوئی بات نہیں، چھوڑ دو. اور جب غریب آدمی چوری کرتا تھا تو اس کو سخت سے سخت سزا دیتے تھے. بادشاہ کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا، غلام پہ بہت ظلم ہوتا تھا. تو یہ سب کچھ دنیا میں تو لوگ کرتے ہیں، لیکن آخرت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، سب برابر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کو صرف قیامت کے نام سے یاد نہیں کیا. جیسے دنیا میں ہمارے مختلف نام ہیں نا، اسی طرح سے جیسے نک نیم رکھ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے کوئی بہت بچہ گول مٹول سا ہے تو اس کو اس کے حساب سے نام دے دیا جاتا ہے. کوئی بہت سرخ سفید ہے، کوئی بہت ذہین ہے تو اس کو سائنسدان کہہ کے لوگ پکارنے لگتے ہیں. یعنی دنیا میں جس طرح ہم خوبیوں کے حساب سے بچوں کو پکارنے لگتے ہیں نا، یا دوسرے لوگوں کو ان کی خوبیوں کے حساب سے دوسرے ناموں سے پکارنے لگتے ہیں، تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بھی کئی نام بتائے ہیں، صرف ایک قیامت نہیں ہے اس کا نام. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے، بیٹے پیج نمبر ہے آپ کا، چیپٹر تو آپ کا پیج 21 میں نے شروع میں بتایا نا کہ 21 سے شروع ہو رہا ہے، لیکن آج ہم اس کا اختتام کر رہے ہیں. یہ آپ کا پیج 22 ہے. 22 پہ یہ جو ٹاپک اس وقت میں پڑھا رہی ہوں، پچھلا جو میں نے آپ کو تھوڑا سا پڑھایا تھا وہ 21 کے کی تھی پوائنٹس تھے، یہ پیج 22 کے پوائنٹس ہیں. تو قیامت کو اللہ تعالیٰ نے کن کن ناموں سے یاد کیا ہے؟ یوم الآخرہ، ٹھیک ہے. یوم الآخرہ کا آخرہ یعنی آخرت سے ہے، یعنی آخرت کا دن، یہ آخری دن ہوگا.
دنیا کا آخری دن ہوگا جب تمام دنیا ختم کر دی جائے گی, تہس نہس کر دی جائے گی, اور یہ آخری دن ہوگا جب انسان کا حساب کتاب ہوگا. جیسے آپ نے پوری کلاس کب پڑھی, اس کے بعد ایگزامز دیے, اور پھر جو لاسٹ ڈے ہوتا ہے اس سال کا, اس دن آپ کی ایک سیریمنی ہوتی ہے جس میں رزلٹ ڈکلیئر کیا جاتا ہے. تو یہ بالکل اسی طرح ہوگا ہماری دنیا کا آخری دن, اور یہ ایک سیریمنی ہوگی. اللہ تعالیٰ جب سب کو ایک جگہ جمع کریں گے اور ہر انسان کا الگ الگ رزلٹ ڈکلیئر کر دیا جائے گا. یوم الآخرہ, آخرت. یوم کہتے ہیں دن کو, یہ عربی زبان میں یوم دن کو کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یوم کی جمع ہے ایام, یوم ایک دن اور ایام بہت سارے دن. یوم الحساب یعنی حساب کتاب کا دن, ٹھیک ہے, حساب کتاب کا دن. حساب کتاب کا دن اسے کیوں کہا گیا ہے؟ حساب کتاب, مریم ممتاز, حساب کتاب کا دن اس کو کیوں کہتے ہیں؟ ہر انسان کا حساب کتاب ہوگا. اچھا, اب حساب کتاب کیسے کریں گے؟ حساب کتاب تو آپ کو پتہ ہے, لیکن لکھ کے ہوتا ہے, زبانی بھی ہوتا ہے لیکن لکھا بھی جاتا ہے, لکھ کے ساری چیزیں کی جاتی ہیں. ہمارا لکھا ہوا کہاں پر ہے سارا معاملہ؟ کون بتائے گا؟ جی ناصم, آپ کلاس میں آ گئی ہیں. اچھا جی, آپ کون بتائے گا؟ ہانیہ. ارے ہانیہ کا نام ایک دم سے اوپر چلا جاتا ہے. جی ہانیہ. یس مس. ہمارے جو کام ہیں سارے وہ کہاں پہ لکھے جاتے ہیں؟ مس ایک رجسٹر ہوتا ہے جس کے اوپر لکھتے ہیں. ویری گڈ. کون لکھتا ہے؟ مس رائٹ سائڈ پہ فرشتے ہوتے ہیں, جو ہم اچھے کام کرتے ہیں وہ فرشتے رائٹ سائڈ پہ لکھتے ہیں, اور جو ہم برے کام کرتے ہیں وہ لیفٹ سائڈ پہ ہم شیطان لکھتے ہیں. شاباش, وہ بھی فرشتہ ہی ہوتا ہے. شاباش, ویری گڈ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دائیں اور بائیں ان دونوں کندھوں پر فرشتے مقرر کیے ہیں. اچھا دیکھیں, آپ نماز پڑھتے ہیں نا, آخر میں سلام پھیرتے ہیں, ہے نا, سلام پھیرتے ہیں نا, دائیں طرف منہ کر کے کہتے ہیں السلام علیکم, ہے نا, پھر بائیں طرف بھی منہ پھیر کے آپ سلام کرتے ہیں. یہ کس کو سلام کر رہے ہوتے ہیں آپ؟ یہ دائیں بائیں کندھوں پہ فرشتے ہیں جو, یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہر فرشتے کو کام دیا ہے, ٹھیک ہے. فرشتے بھی خالی بغیر کام کے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کسی نہ کسی کام کے لیے پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی کام اللہ تعالیٰ نے بانٹے ہوئے ہیں. تو دائیں کندھے پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے. تو مس ہم کون کب ہم کو کہتے ہیں؟ جی دانیال سبحان. تو دائیں اور بائیں کندھے پہ جو دونوں فرشتے ہوتے ہیں نا, نماز پڑھتے وقت ان کو بھی سلام کہا جاتا ہے. ان فرشتوں کو کہا جاتا ہے کرامن کاتبین. کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو, کاف الف کا تے بے تب, کاتب. کاتب کا مطلب ہے لکھنے والا. کتب ہوتے ہیں نا کتاب, یہ کتاب سے ہے. کتاب کیا چیز ہوتی ہے؟ ایسی چیز جس پہ کچھ لکھا ہوا ہو. کتاب سے ہی لفظ نکلا ہے کاتب. کاتب لکھنے والا, ٹھیک ہے. کرامن کاتبین یعنی کہ آپ کے اعمال کرم. کرم کیا ہوتا ہے؟ کرم کا مطلب ہوتا ہے کام. آپ کے کرم اچھے کرم ہیں, آپ فلاں شخص کے کرم بہت برے ہیں یعنی کہ اس کے کام بہت برے ہیں. فلاں شخص بہت اچھے کرم کرتا ہے یعنی کہ فلانا شخص بہت اچھے کام کرتا ہے. کرم کی جمع ہے کرام. کرامن کاتبین یعنی کہ کاموں کو لکھنے والے فرشتے, ٹھیک ہے. اور یہ دائیں کندھے پہ اور بائیں کندھے پہ. دائیں کندھے والا اچھے کام لکھ رہا ہے, بائیں کندھے والا برے کاموں کو لکھ رہا ہے. تو جس دن یہی قیامت آئے گی, یوم الحساب ہوگا, اس دن ترازو کے ایک پلڑے میں ہمارے دائیں کندھے والا رجسٹر رکھ دیا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں بائیں کندھے والا رجسٹر رکھ دیا جائے گا. اب جو رجسٹر وزن میں بھاری ہوگا وہ جھک جائے گا,
اور اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے. یوم الدین، دیکھیں ایک نام ہم نے قیامت کا پڑھا یوم الآخرہ، دوسرا نام ہم نے پڑھا یوم الحساب، اور قیامت کا تیسرا نام ہے یوم الدین. یوم کا مطلب دن اور دین کا مطلب جزا یعنی فیصلہ. ٹھیک ہے، دین کا مطلب فیصلہ، اس دن فیصلے کا دن ہوگا، جزا کا دن ہوگا، اچھے کاموں کی اچھی جزا یعنی کہ صلہ ملے گا، اور برے کاموں کی بری جزا یعنی کہ برا صلہ مل جائے گا. ٹھیک ہے، اپنے اپنے کاموں کے حساب سے اس طرح کا ہمیں صلہ مل جائے گا. یوم التناد، تناد کہتے ہیں چیخ اور پکار کو. اچھا، یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ سور پھونکیں گے نا، جب اللہ تعالیٰ سور پھونکیں گے تو تمام چیزیں آپ نے پڑھا ہوا ہے پہلے بھی کہ پہاڑ جو ہیں وہ روئی، جس طرح روئی ہوتی ہے نا وزن میں ہلکی، روئی کو آپ ہاتھ پہ رکھیں پھونک ماریں تو کس طرح اڑتی بھی جاتی ہے، بالکل پہاڑ جو ہیں اس طرح روئی کے گالوں کی طرح اڑ اڑ کے اڑ جائیں گے. یعنی اس طرح اتنا اللہ تعالیٰ اس آواز میں اتنی تیزی ہوگی کہ ہر چیز تباہ ہو جائے گی. تو ہر طرف اس وقت چیخ اور پکار پھیلی بھی ہوگی. جیسے خدا نہ خواستہ کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، کہیں دھماکہ ہو جاتا ہے، کہیں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، گھبراہٹ میں چیختے ہیں، چلاتے ہیں نا. تو یہ وہ دن ہوگا جہاں ہر طرف چیخ اور پکار ہوگی. لیکن میں آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں، یہ بات تو ہم نے کئی دفعہ پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جیسے آپ کے امی ابو ہوتے ہیں جو بچے فرما بردار ہوتے ہیں ان سے تو بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہیں نا، پیار تو سب بچوں سے کرتے ہیں، لیکن ذرا جو بچے شرارتی ہوتے ہیں اس کو تھوڑا سا ٹوکتے رہتے ہیں، اور جو بچہ اچھا ہوتا ہے اس کو بار بار شاباشی بھی ملتی ہے. تو بالکل اسی طرح جو مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے بے پناہ محبت کرتا ہے. اور ظاہر ہے جو مشرکین ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے تو اس طرح کا پیار نہیں کرے گا نا. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ وہ بھی سیدھے رستے پہ چلیں، لیکن اگر وہ نہیں آ رہے تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ تو نہیں ان سے اس طرح کا پیار کرے گا. تو آپ کے لیے میں ایک بات بتاؤں کہ یہ جو تباہی ہوگی نا، یہ مسلمانوں پر نہیں آئے گی، یہ ہم مسلمانوں پر نہیں آئے گی. یہ خدا نہ، یہ جو زلزلے ہوں گے اور یہ جو سب دھماکے ہوں گے قیامت کے دن اور ہر طرف چیخو پکار ہوگی، یہ مشرکین کے لیے ہوگی. یہ سب کچھ کرنے سے پہلے مس ہمارے مائک دانیال کیا کہہ رہے ہیں؟ مس ہمارے مائک ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آپ ہم سے کوسچن، ہاں ٹھیک ہے بیٹے، پھر آپ، میں جو بھی کوسچن کروں گی نا تو آپ لوگ چیٹ پہ آنسر کر دینا، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ ہمارے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ایک بہت آرام سے میٹھی نیند موت کی سلا دے گا، ہمیں تکلیف مسلمانوں کو نہیں دے گا. پھر جو قیامت برپا ہوگی وہ دنیا میں جتنے بھی کافر اور مشرک بچ جائیں گے ان پہ سور پھونکا جائے گا، ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکیاں دکھائے گا. ہمیں تو اللہ تعالیٰ پھر جب میدان جمع ہوگا پھر مسلمانوں کو اور پھر باقی کافروں کو بھی پھر اس وقت دوبارہ سے زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتا ہے. قیامت پہ تو ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ سوچ کے ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے کہ ہم یہ اس ہولناکی دیکھیں گے، ہم پہ پہاڑ گریں گے تو فلانا نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. تو جو ذات، جو اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے وہ ہمیں کیوں اس طرح تباہی میں ڈالے گا؟ وہ صرف مشرکین کو تباہی میں ڈالے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں تک بیٹے بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، یہ بچوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، میں ان سے ذرا پوچھ لوں. جی اصغر بیٹے، آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟ جی مس. آپ نے کچھ پوچھنا ہے بیٹے؟ ہینڈ ریز صاحب کا نہیں؟ نو اچھا مس. اچھا ٹھیک ہے بیٹے. اچھا پھر
अनिका बेटी आपने कुछ पूछना है? मैम ना वो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका ना जवाब देने लगी कि अपनी दूसरे बच्चे से पूछते तो अच्छा उसको हैंड ओवर करना भूल गए। अच्छा ठीक है बेटे, कोई बात नहीं। तो बेटे आप लोग बेशक चैट में बाकी बच्चे जवाब दे दिया करें ना, मैं वहां से पढ़ती रहती हूँ। अच्छा जी, वो कहते हैं ना मिस, जो टीचर्स होती हैं ना उनकी आगे भी आंखें होती हैं पीछे भी आंखें होती हैं। जो पीछे वाली आंखें होती हैं ना वो जादू की आंखें होती हैं, वो पीछे वाली आंखों से भी देखती रहती हैं बच्चों को। तो मैं एक आगे वाली आंखों से इधर देखती रहती हूँ अपने लेक्चर पे, और पीछे वाली आंखों से मैं चैट को भी पढ़ती रहती हूँ। ये टीचर्स, अम्मियों की भी ऐसे ही होता है पता है, अम्मियों के पास भी जादू वाली आंखें होती हैं, अम्मी भी सब कुछ देख लेती हैं। जी आयान महमूद, आपने कुछ पूछना है? आयान बेटे आपने पूछना है कुछ? मैम जब जी मैं बड़ा हो जाऊंगा बाबा बनूंगा तो मेरी भी 3 आंखें बन जाएंगी। ये देखे ना, दो आंखें तो ऐसी होती हैं ना जिनसे हम सब कुछ देखते हैं, जो हमारी नजर, वो जो समझदार लोग होते हैं ना, जो वो उनकी जादू की आंखें होती हैं, वो समझ से देखते हैं। जादू की आंखों से मुराद है कि अकल और समझ वाली आंख, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब आप पढ़ लिख के समझदार हो जाएंगे, और उम्मीद है कि आप अभी भी समझदार होंगे, अब मजीद आपको अकल और समझ आ जाएगी, तो आपके पास भी जादू वाली आंखें आ जाएंगी ना। अच्छा जी, तो ये जादू की जो आंखें होती हैं ना, अकल और समझ की आंख, ये जरूरी नहीं है कि किसी खास इंसान के पास हो, हर किसी के पास हो सकती हैं, बस इसके लिए थोड़ी सी समझ चाहिए। अच्छा जी, फिर हम आगे चलते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है, मिसअंडरस्टैंड अंडरस्टैंड लिखा हुआ बच्चों ने, ओके, ऑल इज ऑल राइट। तो फिर दुरुस्त जवाब दे दीजिए मुझे अगर सब समझ में आ गया। ये बताएं, अल्लाह ताला ने इंसान को डैश की हैसियत से दुनिया में भेजा है, क्या बनाकर भेजा है? जी मुइज और आयान। मुइज और आयान, मैंने आपको अनम्यूट किया था, आपका नाम कहाँ चला गया? मिस मुसलमान। मुसलमान तो हम हैं। मुसलमान तो अल्लाह ताला ने हर रूह को मुसलमान ही पैदा किया था, वो तो दुनिया में आके बिगड़ गए हम लोग, बाज लोग, हम तो नहीं, बाज लोग ने इनकार किया। लेकिन दुनिया में, शाबाश, ये देखें ये चैट में सही जवाब आ रहे हैं। दुनिया में इंसान की हैसियत क्या है, दुनिया में क्या बनाकर भेजा है? एक खास लफ्ज बताया था ना। जी सही है, हुरैन का जवाब ठीक है, और दानियाल का भी ठीक है, अब्दुल मुईद का भी ठीक है। नहीं, अशरफुल मखलूकात, हाँ जी बेटे, इंसान मखलूक तो है अशरफुल मखलूकात। अशरफुल मखलूकात का मतलब है तमाम मखलूकात से बेहतर, लेकिन एक खास लफ्ज था ना जिसका मतलब था नाइब। जी मुस्फरा नूर, ये ठीक है। सुफियान का भी जवाब ठीक है। जी मरियम मुमताज, खलीफा बना कर शाबाश, भेजा मिल खलीफा, गई। शाबाश। इंसान की यानी कि हैसियत क्या है दुनिया में? खलीफा की हैसियत से भेजा है, अपना खलीफा यानी कि अपना नुमाइंदा बना कर भेजा है अल्लाह ताला ने इंसान को। शाबाश। अल्लाह ताला ने इंसान को डैश दिया है कि वो अच्छे काम करे या बुरे काम करे? जी सुफियान। मिस उनको अकल होती है कि वो बुरे काम भी कर सकते हैं और अच्छे काम भी कर सकते हैं। शाबाश, यानी कि इख्तियार, वेरी गुड, शाबाश अनिका, सही जवाब है आपका भी सुफियान, सही जवाब है। अकल दी है, शऊर दी है, यानी कि उनके बस में कर दिया है। तो यहाँ पे लफ्ज आएगा इख्तियार दिया है, यानी कि उनके काबू में कर दी है ये बात, कि वो अच्छे काम कर ले या बुरे काम कर ले। शाबाश, दानियाल का भी ठीक है जवाब, समन का भी ठीक है। अल्लाह ताला हर एक को उसके डैश का पूरा पूरा बदला देगा। किस चीज का पूरा पूरा बदला देगा? जी हुरैन। अमल। शाबाश, अमल का पूरा पूरा बदला देगा, वेरी गुड। आखिरत में अच्छे कामों पर क्या मिलेगा? डैश मिलेगा, क्या मिलेगा भाई?
जी गौस मोहम्मद। यस मिस। हाँ, आखिरत में अच्छे कामों पर क्या मिलेगा? अच्छे कामों पर डैश मिलेगा, टॉफी, चॉकलेट, क्या मिलेगा? मैम जन्नत मिलेगी। जन्नत मिलेगी, यानी कि इनाम मिलेगा। ठीक है, शाबाश। क़यामत, आखिरत के दिन, आखिरत में अच्छे कामों पर इनाम मिलेगा। ठीक है, जन्नत भी लिख सकते हैं, जन्नत। लेकिन जन्नत यहाँ पे इसलिए नहीं लिखेंगे कि फिर यहाँ पे लफ्ज होता मिलेगी। ठीक है, जन्नत मुअन्नस है, यहाँ पे गा है, इसलिए आप कोई मुजक्कर लफ्ज जन्नत का मुतबादिल वो आप लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ब्लैंक्स को फिल करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि अगर जुमला मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल बना हुआ है तो फिर लफ्ज भी वही आएगा। ठीक है, बुरे कामों का बदला डैश की सूरत में मिलेगा। बुरे कामों का बदला किस तरह से हमें मिलेगा? जी मिशेल। दोज़ख। शाबाश, दोज़ख की सूरत में मिलेगा। वेरी गुड। अब मैं उनसे पूछूंगी जिन्होंने हाथ नहीं उठाए हुए। डैश इंसानों का हिसाब होगा। आप जुमले के हिसाब से कोई मुनासिब सा लफ्ज लगा दें, ये बहुत आसान सी ब्लैंक है। जी अब्दुल रहमान, आप बताओ। आप बताएं बेटे, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान अनम्यूट कीजिए। जी आयान महमूद सही जवाब है, अब्दुल मुईद का सही जवाब है, उम्मे ऐमन सही जवाब है। वेरी गुड। अदन अबरार सही जवाब है बेटे, बिल्कुल सही जवाब है। अदन आप बोलें, आप बताइए। डैश इंसानों का हिसाब होगा। सब इंसानों का हिसाब होगा। शाबाश, सब इंसानों का। आप चाहे तो तमाम लिख दें, तमाम इंसानों का, सब इंसानों का, दोनों लफ्ज ठीक हैं। अच्छा जी, डैश अमाल वाले जन्नत में जाएंगे। अब यहां से अफीफा ताहिर, आप बताइए। शाबाश, असगर ठीक जवाब, उम्मे ऐमन ठीक जवाब है, मुइज ठीक जवाब है, असगर का भी ठीक है, हानिया का भी ठीक है। जी अफीफा। मिस नेक इंसान। नेक अमाल वाले, शाबाश, ठीक है, नेक अमाल वाले। आप नेक अमाल वाले जन्नत में जाएंगे। मुसलमान डैश के दिन पर ईमान रखते हैं। इलाप का भी ठीक जवाब। ठीक है, मुसलमान डैश के दिन। आमना सीमा, आप बताइए। जिस बच्चे का बेटे मैं नाम लूँ ना, फौरन आप लोग अनम्यूट कर लिया करें मेरी जान, फिर टाइम जाया नहीं होता। आमना सीमा बेटी। शाबाश, ठीक है, हानिया सही जवाब है, उम्मे ऐमन का भी ठीक जवाब है। फातिमा अकमल, फातिमा अकमल, आप अगर हैंड रेज करेंगी तो आपका नाम ऊपर आएगा। जी शाबाश। मुसलमान डैश के दिन पर ईमान रखते हैं। ठीक है, असगर सही जवाब है। अली नदीम सही जवाब है। आखिरत के दिन पर। शाबाश, आखिरत के दिन पर हर एक को उसके अमल का डैश दिया जाएगा। ठीक। अब आलियान खान, आप बताओ बेटे। हर एक को उसके अमल का डैश दिया जाएगा। मिस इनाम। हाँ, इनाम दिया जाएगा जरूर। अच्छा, जिसने अमल बुरा किया होगा फिर तो इनाम नहीं मिलेगा। ऐसा, जिसने हाँ, ऐसा लफ्ज बताएं जो दोनों जगह फिट हो जाए, अच्छे अमल पे भी और बुरे अमल पे भी। नहीं नहीं, हाँ, ये सही जवाब था। अनीका समन का सही जवाब है। जी हाँ, शाबाश। बदला, बदला दिया जाएगा। अब बदला अच्छा भी हो सकता है और बदला बुरा भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा काम करेंगे अच्छा बदला मिल जाएगा, बुरा काम करेंगे तो बुरा बदला मिल जाएगा। शाबाश असगर, सही है।
اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ویسے بلینک ریپیٹ ہو گئی، تھوڑی سی چینج کر کے آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اچھے کام کرے یا کیسے کام کرے. الاف آپ بتاؤ بیٹے. برے. شاباش. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اچھے کام کرے یا برے کام. برے عمل والے لوگ ڈیش میں جائیں گے. یہ بھی آ چکا ہے، تھوڑا سا صرف جملہ چینج ہے. جی زین آپ بتاؤ بیٹے. ٹھیک ہے، صحیح جواب ہے سب کے. جی بیٹے زین کیا بولا؟ دوبارہ بولو بیٹے، سوری میں سن نہیں سکی. برے کون سا کوسٹر؟ یہ بیٹے جو اسکرین پہ سب سے لاسٹ لائن آ رہی ہوتی ہے نا، برے عمل والے لوگ ڈیش میں جائیں گے. قیامت. قیامت تو وہ دن ہوگا نا جب حساب کتاب ہوگا. 2 جگہیں بتائی تھی نا، اچھے لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور برے عمل والے. شاباش شاباش. برے عمل والے جنہوں نے برے کام کیے ہوں گے وہ کیسی جگہ کہاں چلے جائیں گے؟ زین بیٹے آپ کا دھیان نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کلاس کی طرف. کیوں ہے ایسا؟ عارض آپ بتاؤ بیٹے. مس جہنم. شاباش شاباش. زین بیٹے سنا آپ نے؟ برے عمل والے لوگ جہنم میں جائیں گے. جہنم کہہ لیں یا آپ کہہ لیں دوزخ، جو بھی آپ کہہ لیں. اچھا اب آپ کی تھوڑی سی چھوٹی سی ایک سرگرمی ہے، آپ نے سوچ کے بتانا ہے. دیکھیں آخرت میں کچھ لوگوں کے اعمال وزنی ہوں گے، ٹھیک ہے، اور کچھ کے ہلکے ہوں گے. وزن کس کا زیادہ ہوگا؟ اچھے عمل کا وزن زیادہ ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اگر اچھے عمل کم ہوں گے تو وہ ہلکے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کے خیال میں وہ کون سے کام ہیں جن کا وزن وزنی ہے، جن اعمال کا وزن زیادہ ہوگا؟ وزنی اعمال کون سے ہو سکتے ہیں جن پہ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ سوچ کے بتائیں ایسا کون کون سے وہ کام ہیں جن کو ہم کریں تو ان کا وزن زیادہ ہوگا اور ہم جنت میں جائیں گے. جی معیز کاشف آیان کاشف صحیح ہے. سمن صحیح جواب ہے. آیان محمود صحیح جواب ہے. دانیال صحیح جواب نماز ہے. پڑھنا مس. نماز شاباش پڑھنا. شاباش. قرآن پاک کی تلاوت کرنا. ویری گڈ. روزے رکھنا. شاباش. دونوں کا جواب ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اور میلاب، اس کے علاوہ اور کون سے کام ہو سکتے ہیں؟ میم شاباش. باپ کی فرمانبرداری کرنا، ویری گڈ. نیک عمل کرنا، شاباش. آمنہ صحیح، عبد المعید ٹھیک، ایان محمود ٹھیک، سمن ٹھیک جواب ہے. میلاب بیٹی آپ بتاؤ نا، اور کون سا کام ہو سکتا ہے جس کا وزن زیادہ ہوگا؟ مس ہم لوگ اگر کسی کی مدد کریں، ویری اگر گڈ. کھانا کھلائیں تو شاباش. اسی بڑوں کی ہماری نیکی ہوتی ہے. شاباش. یعنی ہم نے یہ سمجھا کہ ہر وہ کام جو نیک عمل ہے، چاہے وہ عبادات ہوں چاہے کچھ بھی، ان کا وزن جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سچ بولنا، لوگوں کی مدد کرنا، اللہ کے احکام پر چلنا، ان کا وزن زیادہ ہوگا. اور ہلکے اعمال والے ہلکے اعمال والے کون سے کام ہو سکتے ہیں؟ ایسے کون سے کام ہوں گے جن کا وزن کم ہوگا تو وہ دوزخ میں چلے جائیں گے؟ جی عارض. جی عارض. جی سمن صحیح جواب ہے. یس مس. دنیا میں ایسا کون سا کام ہوگا جس کا وزن کم ہوگا تو لوگ دوزخ میں جائیں گے؟ سمن ٹھیک ہے. مس قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا. شاباش. نہ کرنا ٹھیک ہے. شاباش. مس نماز نہ پڑھنا. ٹھیک. اور روزے نہ رکھنا. ٹھیک ہے. شاباش. یعنی کہ آپ یہ وہ بات ہو گئی. اور دوسروں کو مارنا، تنگ کرنا. ویری گڈ. دوسروں کو تنگ کرنا، مارنا. جی مشیل. جی مشیل آپ بتاؤ. بس کون سا والا؟
جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں مس میں بتاؤں تو آپ پوچھ رہے ہو کون سا والا, کون سے کام کا وزن کم ہوگا؟ جلدی جلدی شاباش, کلاس کا ٹائم ختم ہونے والا ہے. بس اچھے کام والا. نہیں نہیں, اچھے کام نہیں, برے کاموں میں کس کا وزن ہلکا ہوگا؟ کون سے کام ایسے ہیں؟ شاباش, جھوٹ بولنا. سمن ٹھیک جواب ہے. علی ندیم بالکل صحیح. ٹھیک ٹھیک, بولو بولو. میں جھوٹ بولنا, ویری کسی گڈ کو مارنا, ویری گڈ, شاباش. اور یعنی اپنے ہاں ہاں بولو. ماں باپ کی ناعزت کرنا. شاباش, ناعزت نہیں ہوتا لفظ, ہوتا ہے نافرمان. نافرمانی. ویری گڈ ویری گڈ, ٹھیک ہے. یعنی یہ کام کون سے ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلا کام تو شرک کرنا ہے, ٹھیک ہے. شرک کرنا, جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, برائی کرنا, کوئی بھی برا کام کرنا, حرام کھانا, چوری کرنا, یہ سب ایسے کام ہیں اور اس طرح کے کئی کام جن کا وزن کم ہوگا. اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنا, چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ درخت ہو, چاہے وہ جانور ہو, کسی کو بھی آپ تنگ کریں گے تو اس کا کام وہ عمل وزن ہلکا ہوگا. آج ہم نے اللہ کی صفت پڑھی ہے کہ العادلوں کا کیا مطلب ہے, روز قیامت کے دوسرے نام بھی پڑھے. وزنی اعمال ہم نے دیکھے کون سے اعمال وزنی ہیں اور کون سے اعمال ہلکے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ میں نے سوالات آپ سے خالی جگہوں کی صورت میں کر لیے تھے. تو گھر کا کام آپ کا ہے صفحہ نمبر 22 اور 23 پر. جو کام دیا ہے نا وہ کتاب پر کرنا ہے. تو جن بچوں کے پاس کتاب نہیں ہے وہ میں پورے پیج کی پکچر گروپ میں سینڈ کروں گی, ٹھیک ہے. تو جن کے پاس کتاب نہیں ہے وہ کاپی پہ کر لیں گے, خالی جگہیں ہیں یہ. اور جن کے پاس کتابیں ہیں وہ کتاب کے اوپر کریں گے, ٹھیک ہے.